اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں، ہمارا حج قبول ہوا ہے، ہمارے دیگر نیک اعمال قبول ہوئے ہیں، تو کیسے اندازہ کریں وہ قبول ہوئے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس نے ہمیں حلال رزق دیا ہے تو سمجھ لو اس نے ہماری نیکیاں قبول کر لی۔ حلال رزق یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو گیا اس کو دارین کی بہاریں مل گئی، اور جس کو حلال رزق نہیں ملا اس کو طمانیت کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رزق حلال نہیں ہے تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوتا، اور جو شخص حلال رزق نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اس کی دعا کبھی بھی مستجاب نہیں ہوتی، کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، بھلے وہ کعبۃ اللہ کیوں نہ چلا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ، اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ فرمایا اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے۔ اب لمبے لمبے ہاتھ کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حتیم میں دعا مانگتا ہے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے چیختا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب اس کا رزق ناپاک ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں اللہ پورے مسلمانوں کی، پوری امت کی خیر فرما، تو جس کا رزق پاک نہیں ہوتا اس کا حصہ اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو حیات طیبہ کا روپ یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو پاک جب کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دی، اور پاک رزق کمانے کھانے والا اپنے قلب میں ایک طمانیت کا نور پاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے رزق حلال جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے منشیات فروشی سے، ناجائز فروشی سے اتنا پیسہ کما لیا، اور اگر وہ حلال کماتا تو حلال سے تو اتنے پیسے نہ بنتے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا، صحیح حدیث میں آتا ہے فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ اگر وہ ناجائز فروشی نہ کرتا تو پھر بھی اللہ اسے اتنا دیتا، لیکن وہ حلال ذریعے سے دیتا، لیکن اس نے دولت قارون جمع کی، دولت عثمان جمع نہیں کی۔ تو اگر انسان حلال ذریعے سے حاصل کرے تو پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے قسمت میں لکھا ہے، اگر حرام ذریعے سے اختیار کرے پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنے ذریعے کو غلط کر لیتا ہے۔ یہاں عموماً مجالس ہوتی ہیں تو بعد میں تبرک بانٹا جاتا ہے، تو جو منتظمین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 1000 آدمی ہوگا تو 1000 پیکٹ بناتے ہیں، بلکہ احتیاطاً 1200 بنا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہو کہ 2000 آدمی ہوں گے تو وہ 2500 بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایک عام تقسیم کرنے والا لوگوں کے حصے جو ہے وہ پورے دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے کہ محروم نہ ہو۔ تو اب اگر یہاں کوئی بانٹنے لگے تو سارے لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیں تو وہ ایک ایک کی جھولی کے اندر اس کا حصہ پہنچتا جائے گا، عزت سے، وقار سے، تکریم سے۔ لیکن آدھے لوگ ایسے لے لیں اور آدھے لوگ جھپٹ پڑیں اور ایک ایک پیکٹ چھین کے لے جائیں تو ملا ان کو بھی ایک ایک، اور جو بیٹھے رہے وقار سے ان کی جھولی میں جا کے جو ہے وہ بانٹنے والے نے دیا، ملا ان کو بھی ایک ایک، لیکن انہوں نے اپنا حصہ بے توقیری سے لیا اور انہوں نے اپنا حصہ وقار سے لیا، ملا سب کو حصہ ہی، لیکن کئیوں نے جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کیا، کئیوں نے صحیح طریقے سے لیا۔ رزق وہی ملتا ہے جو رب نے قسمت میں لکھا ہے، کوئی حلال ذریعے سے کماتا ہے، کوئی حرام ذریعے سے کماتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام نہیں کمائیں گے۔ رزق کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح نظر کی پاکیزگی، اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی لذتیں ہی نصیب نہیں ہو سکتی، عبادت کا سرور ہی نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھنے کا ایک حظ ہے، لطف ہے، وہ لطف نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو تو واپسی جب آئے تو اس کے اوپر ایک کیفیت ہونی چاہیے، ایک باطن میں سرشاری ہونی چاہیے۔ بندہ کسی بڑے شخص سے ملے
تو کئی دن تک اس کا نشہ نہیں اترتا کہ میں فلاں سے مل کے آیا ہوں. تو جو رب سے مل کر آئے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے نا. لیکن چونکہ اس کی نظر پاک نہیں تھی اس لیے وہ ملاقات ہی ادھوری رہ گئی اس کی. تو اس کو اس کا سرور باطن نصیب ہی نہیں ہو سکا, اس کا حظ ہی نہیں نصیب ہو سکا. ایمان کی ایک مٹھاس ہے. جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے. وہ آج کل وہ بچے ہیں اس عمر میں, اگر مہنگا موبائل ہو ہاتھ کے اندر تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں اتنی قیمت کا موبائل ہے. تو جیب میں پیسے ہوں تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے, ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشہ نہیں ہوگا, اس کی ایک کیفیت, اس کی ایک مہک, اس کی ایک خوشبو مشام ہستی کو معطر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دی گئی. لیکن وہ کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ 3 چیزیں نصیب نہیں ہوں گی. تو جب اللہ اس کے رسول کو ہر شے سے زیادہ محبوب نہیں جانیں گے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے, اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا. جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو فرمایا ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی ہے. اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں 10,000 لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتے ہیں. اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے, اتنی متاع ارزاں ہو گئی ہے, جبکہ یہ اتنی متاع عزیز تھی کہ اس کے لیے لوگوں نے جانیں دیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں, تابعین کی زندگیاں دیکھیں, ان کی انگلیاں کاٹ دی, پور پور کاٹا گیا اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو. انہوں نے کہا کٹ جائیں گے, انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور چند ٹگوں کے لیے, اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لیے وہ اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں اس متاع عزیز کو جو ہے وہ سستا کیے ہوئے ہیں. جب تک آزمایا نہ گیا ہو نا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کھڑا ہے. جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا, کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج. اقبال کہتا ہے جب ٹکرائے گا نا تو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتھر ہے یا شیشہ ہے. تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مضبوط ہے. وہ ایک خاتون تھی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے, تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کنویں کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے سانپوں اور بچھوؤں کے ٹوکرے اس کنویں کے اندر پھینکے اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے. یہ اندھا اور ویران کنواں ہے, اس کے اندر بہت سارے بچھو اور سانپ پہلے ہی موجود تھے,